ارسلان جب بھی مجھے کسی سے انٹروڈیوس کرواتے تھے نا تو کہتے تھے یہ میری پانچویں بہن ہے. نو آفینس یار، شادی سے پہلے سب مسلمان بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی اپنی ایک ریل میں ذکر کیا تھا کہ ارسلان اور میں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں نے بیش کیا کہ یہ تو بینڈ باجا کی سٹوری ہی کاپی کر لیا آپ نے. اب اس کو سٹوری سمجھے یا جو بھی، ہماری سچائی تو یہی ہے. سو ہمارا ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں تھا. ہم ایکچولی جس ایونٹ کمپنی میں کام کرتے تھے نا وہ میرے دوست کی تھی، اور ارسلان اور اس کے 5 دوست بعد میں آئے تھے. ہمارے اوپینینز میں بہت زیادہ کلیش رہتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ مجھے انڈیو فیورز ملتی ہیں. حالانکہ ہماری سلام کے علاوہ زیادہ بات بھی نہیں ہوتی تھی، بٹ اس کو میں اچھی نہیں لگتی تھی. اور جب یہ بات مجھ تک پہنچی کہ ہی ڈزنٹ لائکس می، میں نے اسے مزید اگنور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میری زندگی کے اپنے اتنے مسائل چل رہے تھے کہ میں ان ساری باتوں میں نہیں پڑ سکتی تھی. بائی دی وے ہم گھر کی صفائی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری دونوں کی دونوں ہاؤس ہیلپ کام چھوڑ کے جا چکی ہیں، اور ارسلان ہمیشہ میرا کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. خیر، کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری، ہماری ایک دوسرے کی طرف ناپسندیدگی وہیں قائم تھی کہ ہمارا بیچ میں ایک چاکلیٹ فیسٹیول کے نام سے ایونٹ آیا. اینڈ ہی ایکچولی سو می ورکنگ سو ہارڈ، اور ہمیں کام کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ اکٹھے جانا پڑتا تھا. اینڈ ایون آفٹر نوئنگ کہ ہی ڈزنٹ لائک می، نہ کبھی اس نے مجھے ڈسریسپیکٹ کیا نہ میں نے. ہم جب کام کے لیے ساتھ جاتے تھے نا تو ہمارا موسٹلی انٹریکشن وہیں ہوتا تھا. جب ہم نے ایک دوسرے سے ایکچولی میں بات کرنا شروع کی نا تو ہی ریئلائز کہ میں یار اتنی بھی بری نہیں ہوں. اور جب ارسلان کا پرسیپشن میرے بارے میں چینج ہوا تو میرا آٹومیٹکلی چینج ہو گیا. اچھا، میرے بارے میں نا ایک چیز بہت زیادہ ہے، جو بھی انسان مجھے پہلی دفعہ دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے میں بہت ایروگینٹ اور بہت روڈ ہوں. آئی ڈونٹ نو وائی، بٹ شاید میرے چہرے کے فیچرز ہیں ہی اس طرح کے. بٹ جب لوگ مجھ سے بات کرنا شروع کرتے ہیں نا ان کا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے. خیر، آہستہ آہستہ ارسلان اور میری انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ ہو گئی اور اس نے مجھے منہ بولی بہن بنا لیا. میرے رشتے کی کہیں بات چل رہی تھی اور نکاح کی ڈیٹ پلان ہو رہی تھی، بٹ اس وقت کووڈ پیک پہ تھا اور کوئی بھی نکاح خواہ گھر آنے کو تیار نہیں تھا. تو میں نے ارسلان سے پوچھا کہ اگر تمہیں کسی نکاح خواہ کا پتہ ہے تو بتا دو، اور شاید تمہیں میرا گواہ بھی بننا پڑے. سٹوری ہماری کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھی اور اس میں بہت ہی زیادہ ٹویسٹ اینڈ ٹرنز تھے. سو ویلکم ٹو آور لو اسٹوری پارٹ 2. جب ہمارے کلیشز ختم ہوئے اور ارسلان نے مجھے اپنی منہ بولی بہن بنا لیا تو ارسلان نا میرے لیے بہت زیادہ ہی اوور پروٹیکٹیو ہونے لگے. لائک میرے پاس سے کوئی گزرے نہ، میری طرف کوئی دیکھے نہ، لائک ٹپیکل بھائیوں والا بیہیویئر سٹارٹ ہو گیا. تو اس ٹائم نا بہت اچھا بھی لگ رہا ہوتا تھا کہ کوئی آپ کی بے لوس کیئر کر رہا ہے. اور پھر ہم سارے ٹیم ممبرس کو کسی کام سے لاہور جانا پڑا، جہاں پہ ہمیں تقریباً 1 مہینہ اسٹے کرنا تھا. آف کورس میں تو اتنا زیادہ اسٹے نہیں کر سکتی تھی، تو مجھے ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد لاہور آنا جانا پڑتا تھا. اچھا، وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس ٹائم ارسلان واز آلریڈی ان ریلیشن شپ، بٹ دیٹ واز اے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ. ہوا کچھ یوں کہ جو فیسٹیول ہم کرانے کے لیے لاہور گئے تھے وہ فلاپ ہو گیا. اس ٹائم پہ ہم سب کو بہت زیادہ لاس ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جن سے نئی کہانیاں جڑی ہوتی ہیں. لاہور سے واپس آنے کے بعد ہم سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، بٹ دین ہم سب لوگوں نے ملنے کا پلان کیا، اور وہاں پہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ ارسلان کا بیہیویئر ٹورڈز یو از ریئلی اسٹرینج. جب میں نے اس سے پوچھا کس طرح کا اسٹرینج، تو ہی سیڈ کہ ہی تھنکس کہ ارسلان ہیز فیلنگس فار می. جب میرے دوست نے مجھے یہ بات کی نا تو آئی اسٹارٹیڈ اگنورنگ ارسلان اگین، اور اس کے بعد چیزیں کافی زیادہ چینج ہو گئی. ارسلان مجھ سے کوئی بھی بات کرتا تھا تو میں اس کا بہت ہی روڈلی جواب دیتی تھی، اور ایک دن میری کنٹینیوس روڈنس کی وجہ سے ہماری تھوڑی سی کھٹ پٹ ہو گئی اور ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنا ملنا سب کچھ چھوڑ دیا فار آلموسٹ 2 ایئرس. 2 سال کے بعد جب ارسلان نے مجھ سے بات کی، دیٹ واز دا ٹائم جب مجھے کڈنی ڈیزیز ڈائگنوز ہوا تھا. تو ارسلان نے مجھے کال کی، میرا حال چال پوچھا اور مجھے کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا. یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میرے رشتے کی کہیں بات چل رہی تھی اور ہمیں نکاح خواہ نہیں مل رہا تھا. جب میں نے ارسلان سے نکاح خواہ کا پوچھا اور کہا کہ شاید تمہیں ہمارا گواہ بننا پڑے، ارسلان نے مجھے اسٹریٹ اوے نو کر دیا کہ نہ میں آ سکتا ہوں اور نہ مجھے کسی نکاح خواہ کا پتہ ہے. اور پھر ارسلان نے مجھ سے اس لڑکے کے بارے میں کچھ ایسے سوالات کیے جن کے بعد مجھے لگا کہ مجھے استخارہ کرنا چاہیے.